ذکر کر دوں کہ آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجلسوں میں کام کی باتیں کریے، کچھ ایسا پڑھیے کہ لوگ مجلس سے لے کر کے اٹھیں، اور کچھ جو معاشرے میں آج لوگ اچھے سمجھے جاتے ہیں ان کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ ہاں واقعی وہی پرانے فضائل، وہی ساری چیزیں، وہی فضائل، وہی ولایت، وہی فضائل، وہی مصائب۔ تو بعض لوگ یہ کہیں کر کے کہ مجلسوں میں کچھ ایسا پڑھیے کہ لوگ لے کر کے اٹھیں، کہیں نہ کہیں حملہ کر رہے ہیں کس چیز کے اوپر؟ فضائل اور مصائب کے اوپر۔ اس کی دلیل ہے یوٹیوب، مطلب اس پہ باقاعدہ لوگوں نے کہا ہے، باقاعدہ میٹنگز ہو رہی لوگوں کی، ٹاکس چل رہی ہیں دنیا آخر۔ خلاصہ کیا ہے؟ فضائل مصائب چھوڑو، ہٹاؤ، ختم کرو، کام کی بات کرو۔ کچھ لوگ لے کر کے اٹھے، فضول کی باتیں نہ کرو۔ تو ان لوگوں سے جواب یہی کہ سرکار صرف یہ بتا دیجئے کہ قرآن مجید کے اندر کچھ کام کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ نے گستاخی کر دیا۔ قرآن مجید میں کام کی بات، قرآن مجید میں کیا کوئی فضول ہو سکتا ہے؟ کہ اگر نہیں ہو سکتا تو ذرا انصاف سے بتائیے۔ قرآن مجید میں صرف دو شے نظر آئے گی، یا تو محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضائل نظر آئیں گے، یا ان کے دشمنوں کے رذائل نظر آئیں گے، یا تولا ہوگا یا تبرہ ہوگا۔ وہ روایات بھی ہے جہاں 4-5 حصوں پہ اہل بیت علیہ السلام نے تقسیم کیا ہے، لیکن اس کا بھی خلاصہ کریے گا تو یہی بنے گا، دو ہی چیز ہے، یا محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضائل ہیں، یا دشمنوں کی اوقات کو بتایا گیا، ان کے رذائل کو گنایا گیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس میں تو نماز بھی ہے، اس میں تو روزہ بھی ہے، اس میں تو حج بھی ہے، اس میں تو شب قدر بھی ہے، اس میں تو ماہ رمضان بھی ہے۔ جیسے ہی وہ کہے گا پھر اس کو جواب ملے گا تم نے نہیں سمجھا، نحن الصلاة والصیام والزکاة فی کتاب اللہ عز وجل۔ ارے تم کیا جانو؟ نماز میں ہوں، روزہ میں ہوں، حج میں ہوں، انا شہر رمضان، ماہ رمضان میں ہوں، انا لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر ہوں، میں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی یہ سوچے کہ یہ نماز ہے تو نماز چھوڑو، یہ روزہ ہے تو روزہ چھوڑو، یہ ماہ رمضان ہے تو روزہ چھوڑو نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نماز ہے تو جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ اگر نماز پڑھے گا تو غاصب ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بنا نماز کے جی نہیں سکتا۔ مومن کو کیا اس میں بھی شک ہونا چاہیے کہ یہ نماز کیسے ہو گئے، یہ روزہ کیسے ہو گئے، وہ زکوٰۃ کیسے ہو گئے، وہ فلاح کیسے ہو گئے، یہ ماہ رمضان کیسے ہو گئے؟ اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے جو ولی اللہ ہو سکتا ہے، جو اسم اللہ ہو سکتا ہے، جو ید اللہ ہو سکتا ہے، جو عین اللہ ہو سکتا ہے، جو وجہ اللہ ہو سکتا ہے، جو عظمت اللہ ہو سکتا ہے، جو سب کچھ ہو سکتا ہے خدا کے لیے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہی بھی آ کر کے اٹک گئے، یہ نماز کیسے؟ ارے تم نے یہ کیسے مان لیا کہ یہ اذن اللہ ہے؟ تم نے یہ کیسے مان لیا کہ اللہ کی عظمت یہی ہے؟ تم نے یہ کیسے مان لیا کہ ارکان التوحید یہی 14 ہیں؟ یہ سب مان کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنس گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدے کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور جب ایمان کمزور ہو تو پھر ہمارے اعمال کسی بیساکھی کے سہارے نہیں چل سکتے۔ اسی وجہ سے مشیت کا قانون ہے، پہلے ہے میرے علی کی ولایت علیہ السلام۔ اگر ولایت کو تم نے سمجھ لیا ہے، اپنے وجود میں اتار لیا ہے، اب نماز پڑھو، میں نے تمہارے لیے ہی بنایا تھا، اب عبادت کرو، تمہیں کو زیب دیتی ہے، اب سجدہ کرو، میں صرف یہ چاہتا ہوں میری بارگاہ میں، بارگاہ توحید میں صرف وہ سر سجدے کے لیے جھکے جس کا دل ولایت امیر کو جھکتا ہے۔